الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن. قال الله تعالى: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وبآياته. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم حقوق کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. پہلے ہم نے والدین کے حقوق، پھر اولاد کے حقوق، پھر میاں بیوی کے حقوق پر بات کی. آج ہم بات کریں گے رشتہ داروں کے حقوق پر، صلہ رحمی کرنے والے پر اور قطع رحمی کرنے والے پر. قرآن کریم کی آیات پر اگر نظر دوڑائی جائے تو کثیر تعداد میں آیات موجود ہیں جس میں اللہ رب العزت قرابت داروں کے حقوق کو بیان فرماتے ہیں، قرابت داروں سے حسن سلوک، نیکی کرنے کو بیان فرماتے ہیں، قرابت داروں پر خرچ کرنے کو بیان فرماتے ہیں. اور اسی طرح اگر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، محبت، اس چیز کو بیان فرماتے ہیں. قرآن کریم کی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ ڈرو اللہ رب العزت سے کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک جان سے. یہاں سے اللہ رب العزت سب سے پہلے تو انسانوں کے تکبر کو دھو رہے ہیں، تکبر کو ختم کر رہے ہیں کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں اپنے حقوق کے اعتبار سے. ہر انسان کو جو حق ہم نے دینا ہے وہ تو سب کا برابر ہے، لیکن انسانوں میں جو بڑھوتی کی بنیاد ہے وہ فقط ایک چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس آیت کے پیچھے اللہ پاک جو مضمون لے کر آئے وہ یہی ہے کہ تم میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور یہ جتنے بھی تمہارے شعبے اور قبیلے ہیں یہ سب کے سب تمہارا تعارف ہیں. اور تفسیر جلالین میں اور بہت ساری تفاسیر میں جہاں پر تعارفو کا لفظ آتا ہے وہاں پر آگے آتا ہے لیس لتفاخروا، کہ تمہارے فخر کے لیے نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم، محترم، بڑھوتی والا فقط وہ ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہے. جو تقوی میں جتنا زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ محترم اور مکرم ہے، اور دنیا میں بھی وہ محترم اور مکرم ہے، وگرنہ انسانوں کے حقوق برابر ہیں. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ نساء کی جو آیت ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں: فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم سوال کرتے ہو نا اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے اپنے حقوق لینے کی بابت، ایک تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یعنی کسی سے حق لینا ہو تو تم اس کو اللہ کا واسطہ دے کے حق لیتے ہو، لیکن جب کسی کو دینا ہو تو تم تقویٰ بھول جاتے ہو، تم اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بھول جاتے ہو. تو دیتے وقت بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف یاد رکھا کرو، اور اپنی قرابت والوں پر توجہ رکھا کرو. جو ذوی الارحام ہیں، جو ہماری رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر توجہ رکھنا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. تو انسان کو رشتہ داروں کے حقوق کی بابت انتہائی توجہ کی ضرورت ہے. اس بات کا اندازہ ہم قرآن کریم کی اس آیت سے لگا سکتے ہیں جس میں اللہ رب العزت والدین کے ساتھ نیکی، ان کی خدمات، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ پیار محبت کی تعلیم و تاکید فرماتے ہیں. وہیں پر اللہ رب العزت رشتہ داروں کے ساتھ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل یہ بات فرما کر اہل قرابت، جو اہل قرابت ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، ان کے حقوق کی رعایت کی بھی تاکید فرماتے ہیں. کیونکہ
گھروں میں، خاندانوں میں عموماً بہن بھائی اور دیگر افراد خاندان کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا کردار اور آپس کے تعلقات، ان کے اندر خوبصورتی کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، اور گھر کے، خاندان کی اور قرابت رشتہ داروں کی حکمت اور اصلاح اور ان سب چیزوں کو تدبیر منزل کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے، یعنی تدبیر منزل کے نام سے بھی اس کو بولا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یا اس عنوان کے اعتبار سے جانا جاتا ہے۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر ہم اس بابت دیکھیں تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بابت کتنی روشن ہیں، کتنی واضح ہیں اور کتنی بہترین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اخلاق کے اور حقوق ادا کرنے کے ہر پہلو کے اوپر روشنی ڈالی، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داری اور صلہ رحمی کرنے کے اوپر بھی خوبصورت باتیں ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ، ان کا اپنا رہن سہن، ان کی اپنی چال ڈھال، ان کا سب کچھ اس بارے میں انتہائی بہترین تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ دنیا کے بہترین انسان حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے بیان بھی کی، اس کے اندر اللہ کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کیا بات پتہ چلتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم شجنۃ من الرحمن، کیا فرمایا کہ رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رشتے کو متوجہ کر کے، رحم کو متوجہ کر کے، کہ من وصلک وصلتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ اور اب یہ کیسے جڑے گا؟ یہ جڑے گا نرمی سے، یہ جڑے گا خوش اسلوبی سے، یہ جڑے گا چشم پوشی سے، یہ جڑے گا عفو درگزر سے، یہ جڑے گا بردباری سے، اور یہ جڑے گا آپس کے حقوق کی ادائیگی سے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ اور یہ ٹوٹے گا کیسے؟ جب ہم بردباری نہیں کریں گے، جب ہم چشم پوشی نہیں کریں گے، جب ہم چیزوں کو اگنور نہیں کریں گے، جب ہم نان ایشوز کو ایشوز بنائیں گے، جب ہم چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر بیٹھ جائیں گے، جب ہمارے اندر معاف کرنے یا معافی مانگنے کا جذبہ نہیں ہوگا، جب ہمارے اندر مل بیٹھنے کا جذبہ نہیں ہوگا، اور پھر اس طرح کی دوریوں سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ اسی طرح کی دوریوں سے حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو دل کی بیماریاں ہیں۔ اور یہ دل کی بیماریاں میں سمجھتا ہوں فقط روحانی اعتبار سے نہیں ہیں، یہ حسد، کینہ، بغض، عداوت، غیبت، یہ وہ گندی بیماریاں ہیں جو ہمیں حقیقی طور پر قلبی بیمار بھی کر دیتی ہیں۔ کیونکہ جب بندہ بلا وجہ کسی چیز کی ٹینشن لیتا ہے، جب بندہ تو یہ دل پہ میل چڑھتی ہے، اور دل کی شریانوں کو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بند کرتی ہے۔ تو لہٰذا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان باہمی قرابت اور رشتہ داری کے تعلق اور لگاؤ کو اللہ تعالیٰ کے مقدس نام رحمان سے نکلے ہوئے اس چیز کی قدر کرے۔ اللہ رب العزت نے اس نام کو بھی اپنے نام سے نکالا ہے، رحمان سے نکالا ہے، رحیم سے نکالا ہے۔ اس چیز کے اوپر توجہ کرنا۔ اگلی حدیث میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، میں نے رحم یعنی رشتہ قرابت کو پیدا کیا ہے اپنے نام رحمان سے، رحمان کے مادہ سے، میں نے اس کو رحم نام دیا ہے۔ فرمایا کہ جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ اسی کی بابت ایک اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ رشتہ داری کا جوڑنا کیا ہوتا ہے، صلہ رحمی کا کرنا کیا ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کے بدلے میں کی جانے والی کو نہیں کہتے ہیں کہ جو آپ کو پوچھ رہا ہے، آپ کی آؤ بھگت کر رہا ہے، آپ اس کی آؤ بھگت کریں گے، جو آپ کی آؤ بھگت نہیں کر رہا ہے آپ اس کی آؤ بھگت نہیں کریں گے، اور یہ بات سوچ لیں گے
کہ یہ ہمارے ساتھ جیسا ہے بس ہم بھی اس کے ساتھ ویسے ہیں. اس کو صلہ رحمی کرنا نہیں کہتے ہیں. یہ حدیث پاک سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. میں آگے جا کے اس کو انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا مزید. صلہ رحمی تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ علی جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر. یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو، اور جب یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی تو پھر ہم کبھی بھی یہ بات نہیں سوچیں گے کہ جو ہمارے ساتھ جیسا کرے گا ہم تو اس کے ساتھ ویسے ہی کریں گے. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو آپ سے ٹوٹا ہوا ہے آپ اس کو جوڑنے کی فکر کریں، اس کے لیے اللہ سے مانگیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک میرا دل اپنے بھائی کے لیے صاف ہے، میرا دل اپنی بہن کے لیے صاف ہے، میرا دل اپنے چچا، اپنی خالہ، اپنے ماموں، ان قرابت رشتہ دار، ان لوگوں کی بابت میرا دل صاف ہے. یا اللہ پاک آپ ان کے دل کو میرے لیے صاف فرما دیں، آپ ان کے دل کو میرے طرف متوجہ فرما دیں، میرے دل کو ان کی طرف متوجہ فرما دیں، ان کو پیغام محبت بھیجیں، ان کو ہدیہ بھیجیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تحادو تحابو، جو ہدیہ دینا محبت کو بڑھاتا ہے، محبت کو پیدا کرتا ہے. آپ یہ رول ادا کریں. یہ ہے صلہ رحمی کرنا. تو ان کے تقاضوں کو پورا کرنا صلہ رحمی کرنے کے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ جوڑ دیں گے، اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیں گے، اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیں گے، اللہ رب العزت اپنی رضا نصیب فرما دیں گے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اللہ رب العزت اس کا رزق دنیا میں بڑھا دیں، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یعنی دنیا کے اندر مال میں وسعت چاہتا ہے تو رشتہ داروں سے محبت کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یہاں پر صلہ رحمی سے مراد کیا ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرے. اگر رشتہ داروں میں کوئی کمزور ہے تو پہلے اس کو دیکھے. اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ سگے بھائی، گھر والے، پہلے یہی لوگ آتے ہیں. ایک شخص صدقہ کر رہا ہے، کھانے کھلا رہا ہے، لوگوں میں بانٹ رہا ہے، گھر میں بھائی جو ہے اس کو کسی مشکل نے آن پڑا ہے، وہ کسی مشکل نے اس کو پکڑا ہوا ہے، وہ بیچارہ اس کو لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھائی باہر صدقے کر رہا ہے، کھانے کھلا رہا ہے. بھائی کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس پر بات پر دلیل ہونی چاہیے نا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال خرچ کرنا ہے سب سے پہلے قرابت والے، اس کے بعد ہے باقی، والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. آگے سب سے پہلا مصرف ذوی القربہ، قرابت دار، کیونکہ ان سے صلہ رحمی کرنے کا پہلے درس ہے. یہ نہیں ہے کہ گھر میں بھائی بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے اور یہ باہر لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. ایسا کرنا بالکل غلط ہے. اور یہاں پر میں ایک بات ضروری عرض کرنا چاہوں گا. گھر میں بھائی ہوتے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی ہیں. ایک بھائی ذرا اچھا ہے، طاقتور ہے، مطلب مالی اعتبار سے اچھا ہے، اور ایک بھائی ذرا کمزور ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ پوائنٹ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح اکثر دیکھنے کو آیا ہے. اور ایک تو اس پوائنٹ کے اعتبار سے اتنی عجیب بات ہے، وہ میں مختصر سے آپ کو آگے بتاتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ گھر کے اندر جو بھائی ذرا اسباب کے اعتبار سے تھوڑا مضبوط ہے نا، وہ گھر کا ابا ہوتا ہے. یعنی وہ ہمارے جو گھر کے ابا ہوتے ہیں نا، ہمارے جو ابا ہوتے ہیں وہ ابا کے بھی ابا ہوتے ہیں. ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کو پرائورٹی دی جاتی ہے. اور جو کمزور ہے گھر میں بھائی، اس بیچارے کو جو ہے نا وہ طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں، تانے کسے جاتے ہیں، اس کو بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اس کو بڑا کچھ اس طرح کی طبیعت اس کی بنائی جاتی ہے. یہ انتہائی غلط رویہ ہے، انتہائی غلط رویہ ہے. اور اس کے اندر ماں باپ کو بھی یہ بات چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں برابری کیا کریں. جیسے میں نے اولاد کے حقوق میں بھی بات کی تھی اور بیوی کے حقوق میں بھی میں بات کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو برابر رکھا کریں، کمپیئر نہ کیا کریں. اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے پاس کسی کو پرکھنے کا، ماپنے کا جو ہمارے پاس آلہ ہے، پیرامیٹر ہے، وہ مال ہے.
ہم کتنے مٹیریلسٹک ہیں، اور مٹیریلسٹک لوگ نہیں ہوتے، انسان نہیں ہوتے، وہ ہمدرد نہیں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بات کی توجہ رکھنی چاہیے کہ ماں باپ کو برابری کرنی چاہیے، تاکہ آگے بچوں کے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہوں کہ کوئی بات نہیں، میرا ایک بھائی کمزور ہے تو مجھے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے گھر کے اندر جب بھی مشورہ ہو، جب بھی کوئی بات ہو، تو تمام بچوں کو لیں، چھوٹے بچوں کو بھی مشورے میں بٹھایا کریں، کیونکہ اور یہاں پہ یہ بھی بات عرض کروں گا، جسے کہا جاتا ہے نا کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی مجلس میں کوئی چھوٹا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی دنیا میں وسعت چاہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مال میں وسعت چاہتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، رشتہ داروں میں سب سے پہلے بھائی آتے ہیں۔ لہٰذا تو جو ماشاء اللہ تعالیٰ نوجوان حضرات یا ایسے لوگ جو مالی اعتبار سے اچھے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے اندر توجہ کریں، ان کی مالی خدمت کریں، ان کی اعانت کریں، ان کی جو ہے نا مدد کریں، اور اپنے اوقات میں سے وقت نکالیں، ان کے ساتھ ملاقات کریں، ان کی خیریت معلوم کریں، تاکہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کا پتہ ہو کہ ہمارا کوئی بھائی، ہماری بہن، ہمارا رشتہ دار، ہمارا چچا زاد، ہمارا خالہ زاد بیچارہ کس حال کے اندر ہے۔ وہ کہیں پریشانی میں تو نہیں ہے کہ میں اس کی پریشانی میں اس کا ساتھی بن جاؤں۔ ہمارے ہاں اس کا الٹ ہوتا ہے، جو تو رشتہ دار ہیں نا اچھے کھاتے پیتے، ان کے ساتھ ہم بہت اچھے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جو بیچارے رشتہ دار کمزور ہیں ان کو کوئی منہ لگا کے راضی نہیں ہے۔ یعنی حیران ہوتا ہوں میں، عذرائے تفنن ایک بات کر رہا ہوں، امیر خاندان کے کتے کی بھی برتھ ڈے ہو نا تو ہم بڑے جوش و خروش سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی بیچارہ غریب وہ اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہے تو اس کو کیا تانے مارتے ہیں، روٹیاں دے انہوں لالے پے نے، انہوں فلانی چیز فضول خرچی دی پئی، اور بھائی فضول خرچی تو امیر کی بھی ہے، غریب کی بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ مزاج انتہائی نامناسب اور انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ یہ مزاج انتہائی گھٹیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو ان کو جو ہے نا نیچا سمجھیں، ان کو نیچا دکھائیں۔ اس چیز سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ اور پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو خاندان کے اندر ماشاء اللہ تعالیٰ اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کو چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں میں، اعزاء میں، اقربا میں اس بات کا اہتمام کیا کریں، ان کو کھانے کی دعوت دیں، ان کی ضرورت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ آپس کے اندر محبت پیدا ہو، آپس میں رحمت پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہو، یگانگت پیدا ہو۔ یہ اسبابی نقطۂ نظر سے غور کرنے کی چیز ہے، اور یہ چیز اگر دیکھا جائے تو عام تجربہ میں، مشاہدہ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ خاندانی جو جھگڑے ہوتے ہیں، گھریلو الجھنیں ہوتی ہیں، عموماً جو ہے ہمارے اس طرح کے مزاج کی وجہ سے سختی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ہدیے کا مزاج اپنائیں، ہم محبت کرنے کا مزاج اپنائیں، تاکہ یہ جو دل کی کجی ہے یہ ختم ہو، آپس کی دوریاں ختم ہوں، آپس میں قربت پیدا ہو، ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں، اور اللہ عز و جل رحمان اور رحیم کو یہ بات پسند ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں۔ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان اور رشتہ داروں کے حقوق اور سلوک کے معاملے میں انسان کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنے کی تعلیم و تربیت دیتا ہے کہ ہر شخص اپنی طرف سے صلہ رحمی کرے، ہر شخص اپنی طرف سے پیغام محبت بھیجے، ہر شخص اپنی طرف سے جو ہے وہ حقوق کو ادا کرے، یعنی اپنی ذمہ داری کو نبھائے خوبصورت طریقے سے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ بہت توجہ سے اس حدیث کو سماعت فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی اگر کوئی اس کے ساتھ نرم گو ہے، اس کے ساتھ کوئی محبت کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اکرام کر رہا ہے، دن وہ اس کا اکرام کر رہا ہے، فرمایا یہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ در حقیقت صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا وہ ہے جو اس حالت میں صلہ رحمی کرے کہ جب کوئی اس کے ساتھ قطع رحمی کر رہا ہو، کوئی قطع تعلق کر رہا ہو۔ یہ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، میں نے عرض کی تھی کہ میں آگے جا کے اس پر دوبارہ بات کروں گا
کہ جیسے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس کو عطا کرو۔ یہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہو، اور جب یہ مزاج ہر رشتہ دار کے اندر پیدا ہوگا تو پھر سارے رشتہ دار آپس میں جب مل بیٹھیں گے تو محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، پھر نفرت نہیں ہوگی، پھر ہمیں کسی کی غیبت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر کسی کو نیچا دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے ہمیں اس حدیث پر بھی عمل کرنا ہے کہ ہم نے صلہ اچھے کا جواب فقط اچھے سے دے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، برے کا جواب اچھے سے دینا یہ کمال ہے۔ میرے شیخ حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ دورہ حدیث شریف ہم پڑھتے تھے، تو دوران درس اس طرح کی حدیث آئی تو استاد دامت برکاتہم نے بہت سی بات فرمائی، اور انہی باتوں میں ایک بات فرمائے لگے کہ میرے عزیز، جس کو سب لوگ برا کہتے ہوں آپ کبھی اس کو اچھا کہیں، کیونکہ جب آپ اس کو اچھا کہیں گے، اس کو پیغام محبت دیں گے، وہ آپ کے قریب آئے گا۔ جب وہ آپ کے قریب آ جائے، اب محبت سے اس کے اندر سے اس کمی کو ختم کرنے کی بات کر دی جائے۔ اور پھر یہاں پر میں ایک بڑی کلیے کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت اعلیٰ ہے کہ جب بھی ہم اپنے کسی بھائی میں، بہن میں، مسلمان متعلق میں کوئی کمی دیکھیں، سب سے پہلے ہم رجوع اللہ کریں، ہم اللہ سے دعا مانگیں، 2 نفل پڑھیں، اس کے لیے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک میرا یہ رشتہ دار، میرا یہ بھائی، میری یہ بہن، میرا یہ متعلق، اس کا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ پاک آپ اپنی رحمت سے اس کو درست کر دیں، اس کی اصلاح فرما دیں، اور پھر اس کو کھانے پہ بلائیں، اس کو چائے پہ بلائیں، اس کو محبت سے اپنے پاس بٹھائیں، اور باتوں باتوں میں پھر اس کو کہیں، وہ آپ کی بات مانے گا۔ اور جب آپ اس کی کمی کو 4 بندوں میں بیان کریں گے، 4 بندوں کے سامنے کہیں گے وہ فلاں نہیں ہے، وہ تو انجد ہے، وہ تو اس طرح کرتا ہے، وہ تو ایسا کرتا ہے، تو جب اس کو یہ بات پتہ چلے گی تو آٹومیٹکلی اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور آپ اس بات میں کنفرم نہیں ہے کہ اس نے یہ بات کی بھی ہے نہیں، اس نے یہ عمل کیا بھی نہیں، اگر کیا بھی ہے تب بھی آپ کو یہ کہنا زیب نہیں دیتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اگر اس حدیث، یہ اتنی اہم حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو بدلے میں فقط صلہ رحمی کر رہا ہے۔ اور نبی دو عالم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا جو 4 چیزیں کر لے اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ من احب للہ، کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے۔ اب جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اس کو جواب میں محبت ملے یا نہ ملے، اس کا تو پیغام محبت ہے، اس کو تو محبت کرنی ہے بس فقط۔ جو اللہ کے لیے محبت کرے، من احب للہ من ابغض للہ، اور جو اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھے۔ ہاں کوئی خلاف شریعت عمل ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی خلاف شریعت عمل دیکھ رہے ہیں، خلاف سنت کوئی عمل دیکھ رہے ہیں، اور ایسا خلاف شریعت عمل دیکھ رہے ہیں جو وہ ببانگے دہل کر رہا ہے، اور وہ اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہا ہے، اس پہ تعویلیں پیش کر رہا ہے، جسٹیفائی کر رہا ہے اس کو۔ اب من ابغض للہ، اب اس کے اس عمل سے بغض کرنا، اس کے اس عمل سے نفرت کرنا، من ابغض للہ۔ اور من اعطا للہ، کہ کسی کو کچھ بھی دینا اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے ہدیہ دو، اللہ کے لیے محبت کرو، اور رشتہ داروں کو ہدیہ دینا، جیسے ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے رزق میں وسعت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے۔ تو من اعطا للہ، اللہ کے لیے خدمت کریں۔ اور پتہ ہے جب کوئی کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کام کا بدلہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ جب کسی رشتہ دار کو آپ اللہ کے لیے کھانا کھلائیں گے، کسی رشتہ دار کو اللہ کے لیے تحفہ دیں گے، کسی رشتہ دار کی ضرورت اللہ کے لیے پوری کریں گے، آپ اس کی مصیبت میں اس کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے، من اعطا للہ، تو پھر اللہ رب العزت اپنی ذات کے لیے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ بہت بہترین عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بات، من منع للہ، کہ اگر کسی کو کوئی چیز نہیں دینی، کسی سے کچھ روکنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کس حالت میں؟ کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ میں اگر اس کو روپے پیسے دوں یا میں اس کو کوئی چیز دوں تو یہ شریعت کے خلاف جائے گا، یہ خلاف سنت کوئی عمل کرے گا، یہ دین کے خلاف کوئی عمل کرے گا، اللہ کی
حکم کے خلاف ورزی کرے گا تو اب مت دو، ممن علی اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فقد استکمل الایمان، ایسے شخص کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو لہٰذا اچھائی کے جواب میں اچھائی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ کوئی برا کر رہا ہو، ہم اس کو پیغام محبت دیں، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، اس کے اوپر توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ قطع رحمی اور حق تلفی کرنے والا رشتہ دار اور اہل خاندان کے افراد کے جواب میں اگر قطع تعلقی کر رہا ہے، اس کی حق تلفی کر رہا ہے، ایسا ہی برتاؤ کر رہا ہے، تو پھر یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ کوئی ہم سے دور بھاگ رہا ہو اور ہم اس کو قریب کرنے کی فکر میں لگے ہوئے، اللہ سے مانگ رہے ہوں، اس کے لیے اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، کیونکہ یہ چیز ضروری ہے۔ یہ بات کہہ دینا بڑی آسان ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ باتیں چلتی ہیں کہ بس تیری میری ختم ہو گئی، مرنا جینا ختم ہو گیا، میرا منہ نہ دیکھیں، میرے جنازے پہ نہ آئیں۔ بھائی آپ جس طرح کا عمل کر رہے ہیں آپ کا منہ دیکھنا بنتا بھی نہیں ہے، آپ جس طرح کا عمل کر رہے ہیں آپ کے ساتھ مل بیٹھنا بنتا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ میں از راہ طنز یہ بات کر رہا ہوں، لیکن ہر ایسے رشتہ دار سے ملیے جو کمزور ہے۔ اور اس بات کا میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو بیچارے کمزور رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان پہ میں غصہ بھی زیادہ آ جاتا ہے، بلا وجہ آ جاتا ہے۔ یہ بات انتہائی غلط بات ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بدتمیزی کا مزاج نہ صرف غیر جو ہے نا عالم لوگوں کے اندر ہے، جہلاء کے اندر ہے، بلکہ یہ مزاج عالموں کے اندر بھی ہے، مذہبی طبقے کے لوگوں میں بھی ہے، جو مذہب کی تعلیم رکھتے ہیں، جو مذہب کی جان رکھتے ہیں اچھے طریقے سے، وہ بھی یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جو تو رشتہ دار پیسے والا ہے، جو اچھا ہے، اس کی تو آؤ بھگت، اور جو اچھا نہیں ہے، جو غریب ہے، جو اس کو سائڈ پر پھینک دو۔ جس نے ہمارے مزاج کے مطابق بات کر دی اس کو واو بھائی بیوٹیفل، بڑا زبردست، بہت اچھا، اور جو ہمارے مزاج کے تھوڑا سا خلاف بات کر دیں ہم اس کو گٹر میں پھینک دیتے ہیں، ہم اس کو پرے پھینک دیتے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہمیں سینے سے لگانا آئے، ہمیں محبت کرنی آئے، ہمیں احترام کرنا آئے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ حدیث پڑھی، میں پھر یہ حدیث پڑھتا ہوں۔ نبی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر۔ پیچھے کسی لیکچر میں نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر سے بری وہ شخص ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر توجہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم برائی کا جواب برائی سے دیں، یہ تو کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا پن نہیں ہے۔ بڑا پن تو یہ ہے کہ ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں، ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں، ہم محروم کرنے کا جواب عطا کرنے کے ساتھ دیں، ہم کسی کی غصے کا جواب درگزر سے دیں کہ کوئی بات نہیں، اس پہ حالت آ گئی ہوگی، اس پہ تعویل کریں، اور ہر کام اللہ کے لیے کریں، ہر کام اللہ کے لیے کریں، محبت اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینا اللہ کے لیے، کسی کو کچھ بغض کرنا اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہ دینا اللہ کے لیے۔ جب ہم اللہ کے لیے کریں گے تو بدلہ بہترین آئے گا۔ اور آخر میں ہم نے کچھ چیزیں لکھیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو توجہ میں رکھیے اپنی، تاکہ ہماری جو خاندانی زندگی ہے یہ خوبصورت ہو جائے، یہ بہترین ہو جائے، اور اللہ رب العزت ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ نمبر 1، رشتہ داروں کے گھر پر جانا، ان کی زیارت کرنا، اپنے گھر پر ان کی دعوت کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2، ان کے غم، ان کی خوشی کی محفلوں میں شرکت کرنا۔ نمبر 3، خیر کی خبر لیتے رہنا اور انہیں ان کی اہمیت کا احساس دلانا۔ نمبر 4، مرض میں عیادت کرنا، فوتگی پر جنازہ میں شریک ہونا۔ نمبر 5، اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرنا، تحفہ یا صدقہ کی صورت میں۔ نمبر 6، ان کی دعوت کو قبول کرنا جب تک کوئی حقیقی شرعی عذر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے دعوت کی، اپ نے کہا چھوڑو یار کون جاتا ہے، ایویں
کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اسٹیٹس کے چکر میں میٹیریلسٹک لائف، ایسا مت کرنا۔ اور نمبر 7، صدقہ و خیرات کرتے وقت پہلے اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی توجہ کرنا اور ان کو مقدم رکھنا۔ نمبر 8، اپنے دل کو ان کے لیے ہمیشہ صاف رکھنا، کسی بھی قسم کی میل اپنے رشتہ داروں کے بابت اپنے دل میں نہ آنے دینا۔ نمبر 9، بزرگ رشتہ داروں کی توقیر کرنا اور کم عمروں سے نرمی کا برتاؤ کرنا۔ یہ حدیث ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، بچوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ تو بھائی سب کے بزرگوں کی کرنی ہے، ہر بڑے کی عزت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بڑا ہمیں اچھا لگتا ہے اس کی تو عزت کریں گے، جو نہیں لگتا اس کو کٹا دیں گے۔ جو رشتہ دار ہمیں اچھا لگتا ہے اس کے تو بچے واؤ اس کے بچے، اس کو تو لیپے چوپے کرنا، اور جو تھوڑا سا جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے اس کے بچوں کو دھتکارنا، اس کے بچوں سے بلا وجہ غصہ کرنا، یہ فقط بدتمیزی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ تو یہ عمل نہ کرنا۔ اور نمبر 10، ان کے باہمی اختلافات اور تنازعات کی صورت میں صلح اور صفائی کروانا۔ یہ حکم قرآن ہے، دو مسلمانوں کی آپس میں صلح کروانا کتنا بڑا عمل ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایک خاندان کے ایک بندے کی بات لے کر دوسرے کو جا کر بتائیں اور ان دونوں کو آپس میں لڑوائیں، یہ تو انتہائی قبیح عمل ہے، انتہائی قبیح عمل ہے۔ اللہ اس عمل سے سب کو محفوظ فرمائے۔ جس کو لگائی بجھائی کرنا، اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ہماری حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں بجائے یہ والا مزاج اور یہ والا رول پلے کرنے کے کہ ہم خاندان کے اندر اختلاف کی وجہ بنیں، ہم ان کے اندر تنازعات کی وجہ بنیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر دو خاندان کے لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو اب ان کو قریب لانے کی فکر کرنا۔ پتہ ہے یہاں پر جھوٹ بھی بول سکتے ہیں دو مسلمانوں کی صلح کرانے کے لیے، ارے وہ تو آپ کے بارے میں بہت اچھا کہتا ہے، تو کبھی ایسی اس طرح کی بات کرنا، تو ان کے باہمی اختلافات اور تنازعات کی صورت میں صلح کروانا۔ نمبر 11، انہیں ہمیشہ وہ مقام دینے کی کوشش کرنا جس مقام کے وہ مستحق ہیں۔ اب وہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو ان کو وہ لیول دینا، اور باقی ان کا اکرام، ان کے ساتھ رہن سہن وہ اس اعتبار سے کرنا جو ان کا سٹیٹس ہے، جو ان کی چیز ہے، اس اعتبار سے ان کو نوازنا۔ نمبر 12، ان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرنا اور صحیح دین کی دعوت دیتے رہنا۔ خیر اور بھلائی کی دعا کرنا، میں نے جیسے عرض کی کہ اگر کسی رشتہ دار میں کوئی کمی دیکھیں تو اچھے انسان کی، محبت والے انسان کی، لطف و کرم والے انسان کی، پیارے انسان کی علامت کیا ہے کہ وہ 2 نفل پڑھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ پاک آپ اس اعتبار سے میرے رشتہ دار جو ہیں ان کے دل کے اندر نرمی پیدا فرمائیں، ہمارے درمیان کجی کو ختم فرمائیں، ہمیں قربت دیں، ان کی اصلاح فرمائیں، میری اصلاح فرمائیں، یہ دعاؤں میں لگنا۔ اور نمبر 13 اور آخری، کہ ان کی جانب سے غلطی یا کوتاہی پر درگزر کرنے کے لیے عذر اور بہانہ تلاش کرنا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ تعویل کر لیں، اگر کوئی غلطی ان سے ہو گئی، کوئی ان سے نالائقی ہو گئی، اب آپ تعویل تلاش کریں اپنے دل کو تسلی دینے کی، نہیں یار ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت کسی ایسی کیفیت میں انہوں نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں انہوں نے تب یہ بات کہہ دی، کوئی تو مسئلہ ہوگا جو انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ یہ تعویل کر کے ان کے ساتھ ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجنا، یہ 13 باتیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ بڑے مطالعے کے بعد میں نے ان کو لکھا، سامنے لے کر آیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ چیز نصیب فرمائے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت، یگانگت، ہمدردی کے ساتھ رہیں، ہم ان کی طرف پیغام محبت بھیجیں۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے۔ اللہ رب العزت کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اخلاق حکیمانہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کے مبارک اخلاق سے ہمیں نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔